السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ البقرہ آیت 257۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ الکہف آیت نمبر 30۔ اور کہہ دے حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو، پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو انکار کر دے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ البقرہ آیت نمبر 137۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ قابل احترام صدر جلسہ و معزز سامعین، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے مذہبی رواداری اور آزادی ضمیر کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و اسوہ حسنہ۔ سامعین کرام، مذہبی رواداری اور آزادی ضمیر کے حوالے سے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ایسے اصولی حقائق اور ایسے احکام بیان فرما دیے ہیں جن کو اگر ملحوظ رکھا جائے اور ان پر عمل درآمد کیا جائے تو یہ جو آئے دن مذہب کے نام پر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، ان کا قلع کما ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان امن بخش اور صلح پسند تعلیمات کو سیاسی مفادات سے الگ اور مبرہ رکھا جائے۔ وقت کی رعایت سے میں نے صرف 3 آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہاں یہ بنیادی امر سمجھنے اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مذہب کسی سیاسی جماعت، کسی قوم اور کسی ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتوں کو درست کرتا اور پھر اپنے خالق حقیقی سے سچا اور پختہ تعلق قائم کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس غرض کے لیے خدائے رب العالمین ہر ملک و قوم میں اپنے ہادی اور رہنما اور پیغمبر مبعوث فرماتا رہا ہے، جیسا کہ فرمایا بلے کل امت الرسول، سورہ یونس آیت 48، یعنی ہر ایک امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا بلے کل قوم ہاد، سورہ رعد آیت 8، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہو، وہاں تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء پر خدا تعالیٰ کی وحی اور کلام نازل ہوتا رہا اور وہ اپنے اپنے وقت میں اس الہام و کلام اور شریعتوں کی روح سے اپنی قوم کی اصلاح اور ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، ان سب انبیاء پر اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں پر اصولی طور پر ایمان رکھیں اور یہ اقرار کریں کہ لا نفرق بین
अहद मिन रसूलिही, कि हम मुसलमान खुदा के रसूलों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखते, यानी मनसब रिसालत के लिहाज से सब बराबर हैं, अगरचे उनकी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ और दायरे कार के लिहाज से बेशक उनके मरातब में तफावत मौजूद है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद मजहबी रवादारी और आज़ादी ज़मीर के मुतालिक कुरानी तालीमात की रोशनी में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और उसवे हसना की चंद मिसालें वक्त की रियायत को मलहूज़ रखते हुए पेश की जाती हैं। बात घर से शुरू करते हैं तो बिलूम ये देखा जाता है कि बेटे ने मज़हब तब्दील कर लिया तो माँ बाप ने उसका बाइकाट कर दिया, बरादरी वालों ने सोशल ताल्लुकात भी मुनक़ते कर लिए। इस सूरत में एक मुसलमान को क्या तालीम दी गई है? एक दफ़ा इस शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, वो तोड़ देते हैं। मैं एहसान करता हूँ, वो बदसलूकी करते हैं। मेरी नरमी और हिल्म के सलूक का जवाब वो ज़्यादती और जहालत से देते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऐसा ही करते हैं जैसा तुमने बयान किया तो तुम गोया उनके मुंह पर खाक डाल रहे हो, यानी उन पर एहसान करके उनको शर्मसार करके रख दिया है कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक मददगार फरिश्ता उस वक्त तक मुकर्रर रहेगा जब तक तुम अपने हुस्न सलूक के इस नमूने पर कायम रहोगे। मुस्नद अहमद जिल्द 2 सफ़ा 300। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं, मेरी मुशरिक वालदा मुझसे मिलने मदीना आईं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं उनके मुशरिक होने के बावजूद उनसे हुस्न सलूक करूं? आपने फरमाया, क्यों नहीं, आखिर वह तुम्हारी माँ है, ज़रूर उनसे हुस्न सलूक से पेश आओ। बुखारी किताबुल अदब। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रहमी रिश्तेदारों ने दावा नबूवत पर आपकी मुखालिफत में इंतहाई ज़ालिमाना रवैया रखा, मगर आप फरमाते थे कि बेशक कुरैश की फ़लाँ शाख्स मेरी दुश्मन हो गई है, मगर आखिर मेरा उनसे खूनी रिश्ता है, मैं इस रहमी ताल्लुक़ के हुकूक बहरहाल अदा करता रहूँगा। चुनांचे आपके एक साहबी सुमामा बिन उसाल थे जो यमामा में रहते थे और उनकी तरफ से मक्का वालों को गंदुम आया करती थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनको इल्म हुआ कि मक्का वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ालिमाना सलूक करते हैं, तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद गंदुम का एक दाना भी इधर से मक्का नहीं पहुंचेगा। उन्होंने मक्का वालों को कह दिया कि जब तक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे यमामा से गंदुम का एक दाना भी नहीं आएगा। तब मक्का वालों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त की कि आप तो सिला रहमी की तालीम देते हैं, हमारी गंदुम बंद हो गई है और हम भूखे मर रहे हैं, हम पर रहम फरमाएँ। चुनांचे उस रहमतुल लिल आलमीन की शफ़क़त से मक्का वालों की गंदुम दोबारा शुरू होगी। इसी तरह हिजरत मदीना के बाद अहले मक्का को एक शदीद कहत ने आ घेरा, यहाँ तक कि उनको हड्डियाँ और मुर्दार खाने की नौबत आ गई। तब मजबूर होकर अबू सुफियान ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिला रहमी का हुक्म देते हैं और अब आपकी कौम हलाक हो रही है, हमारे हक़ में दुआ करें कि बारिश नाजिल हो और कहत साली दूर हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कता नज़र इस बात के कि ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने आपको और आपके अहलो याल को मुसलसल 3 साल तक शाब अबी तालिब में महसूर कर रखा था, हत्ता कि खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ तक पहुँचने न देते थे। आपने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और ये दुआ इस कदर मकबूल हुई कि खूब बारिशें हुईं और अहले मक्का की फराखी और राहत के दिन लौट आए। बुखारी किताबुत तफसीर सूरह रूम। अपनों से निकलकर हमसायों की बात आती है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों और पड़ोसियों से कता नज़र इसके कि वो मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम, इस कदर रवादारी और हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई कि अगर इस पर अमल दरामद किया जाए तो कभी भी महज इख्तिलाफ मज़हब की बिना पर बाहमी तनाज़ात ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा ताला की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा ताला की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। 3 मरतबा यही अल्फाज आपने दोहराए। आपसे पूछा गया, या रसूलल्लाह, कौन मोमिन नहीं है?
آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور اس کے اچانک واروں سے محفوظ نہ ہو۔ اچانک حملے مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں۔ کبھی رات کے وقت ریڈیو ٹی وی پر اونچی آواز سے پروگرام سنتے ہیں جس سے اس کا پڑوسی آرام کی نیند سو نہیں سکتا۔ کبھی گھر کا کچرا ہمسایہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، جب بھی تم کوئی اچھا سالن بناؤ تو کچھ اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، یعنی پڑوسیوں کو بھی کبھی سالن بھجوا دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کس طرح معلوم ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم بڑے اچھے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم بڑے برے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رویہ برا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ پھر یہ کہ اپنے مذہب اور مسلک کو پھیلانے کے لیے زبردستی کرنا یا جنگ کرنا ہرگز جائز نہیں۔ قرآن کریم کا واضح بیان ابتدا میں پیش کر چکا ہوں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں۔ نیز یہ بھی اعلان فرما دیا کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اس کے بعد کسی جبر کا سوال ہی باقی نہیں رہتا، کیونکہ حق تو اسی امر کو کہا جاتا ہے جو دلوں کو اپنی سچائی اور خوبی کے ساتھ منوائے، جس کا جبر و تشدد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اب لوگوں کا اختیار ہے کہ چاہے تو ایمان لائیں یا انکار کر دیں۔ ایک اور آیت میں یہ اعلان فرمایا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی اے کافرو اور منکرو، تمہیں اپنے دین کی آزادی اور مجھے اپنے دین کی آزادی۔ سورۃ الکافرون آیت نمبر 7۔ سامعین کرام، مذکورہ آیات مذہبی آزادی کے 4 بنیادی حقوق عطا کرتی ہیں۔ اول یہ کہ کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ دوم یہ کہ کسی مذہب میں اپنی مرضی سے داخل ہونے والے کو جبراً روکا نہیں جا سکتا۔ سوم یہ کہ اپنے عقیدے کے اعلان و اظہار کے مطابق اس پر قائم رہنے اور رسوم و عبادات کرنے پر کوئی پابندی اور زبردستی جائز نہیں۔ اور چہارم یہ کہ اگر کوئی مذہب میں نہ رہنا چاہے اسے جبراً مذہب میں رکھنا جائز نہیں، اور جو رہنا چاہے اسے جبراً نکالنا جائز نہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی جنگوں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جنگیں دین اسلام کو پھیلانے کی غرض سے تھیں، بالکل غلط الزام ہے۔ اسلامی جنگیں محض دفاعی جنگیں تھیں، یا فتنہ و فساد کو دور کرنے اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے تھی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ تو یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے ہادی اور رسول بنا کر بھیجا اور مرتبے کے لحاظ سے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، لیکن آپ نے کبھی یہ پسند اور برداشت نہیں کیا کہ کوئی مسلمان بے موقع اور بے محل آپ کو دوسرے نبیوں سے افضل بتا کر امن کے ماحول کو خراب کر دے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی بازار میں سودا بیچ رہا تھا۔ اسے ایک مسلمان نے ایک چیز کی تھوڑی قیمت بتائی جو اس یہودی کو ناگوار گزری، اور اس نے کہہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ اس بات پر اس مسلمان کو غصہ آ گیا اور اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم آپ کی ذمہ داری اور امان میں ہیں، اس مسلمان نے مجھے تھپڑ مار کر زیادتی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، مجھے نبیوں کے مابین فضیلت نہ دیا کرو۔ سامعین کرام، مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی اختلافات کے باوجود اس نقطے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے جس پر باہم اتفاق ہو سکتا ہو اور باہمی نفرت دور ہو سکتی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آل عمران آیت 65۔ تو کہہ دے اے اہل کتاب
اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھ لیں، اس میں ایک مسلمہ اور متفقہ امر کے حوالے سے اتحاد کی طرف بلایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی اس اصول کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے مجادلہ اور مقاتلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی مسلسل مخالفت اور ظالمانہ ایذا رسانیوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے اور تبلیغ کرنے سے جبراً روکنے کے سبب خدا کے اذن سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں بعض نو مسلم خاندانوں کے علاوہ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور 2 قبائل مشرکوں کے اوس اور خزرج موجود تھے۔ ان 5 قبائل میں نظم و نسق کی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خاص طور پر یہود کے 3 قبائل آزاد اور خود مختار رنگ میں الگ الگ قلعوں میں بود و باش رکھتے تھے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں مذہبی رواداری اور امن و امان کے قیام کی غرض سے بالخصوص یہود کے قبائل کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ فرمایا، جس کی شرائط کچھ اس طرح تھی۔ نمبر 1، مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یا ظلم سے کام نہیں لیں گے۔ نمبر 2، ہر قوم کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر 3، ہر قسم کے اختلاف اور تنازعات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رجوع کریں گے اور ہر ایک کا فیصلہ اس قوم کی اپنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ نمبر 4، تمام شہریوں کی جان و مال محفوظ ہوں گے۔ نمبر 5، اگر یہودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو یہود اور مسلمان ایک دوسرے کی حمایت اور امداد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 6، اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 7، کوئی فریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ نمبر 8، اس معاہدے کے مطابق کوئی ظالم یا فسادی سزا سے، انتقام سے محفوظ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر چند کے یہودی قبائل مسلسل اس معاہدہ شکنی کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایفا عہد کے ساتھ ان سے حسن سلوک ہی روا رکھا۔ پس ایسے نامساعد حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت پر حکمت طریق پر ریاست مدینہ کا نظم و نسق سنبھالنا، بالخصوص ایک ایسی ریاست میں جس میں مختلف مذاہب اور مختلف مسلکوں سے تعلق اور عقیدت رکھنے والوں کی ہو، وہاں ہر ایک کو اپنے عقیدہ اور مسلک پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور پرامن تبلیغ کرنے کی آزادی دینا اور پھر اس پر عمل درآمد کر کے دکھا دینا، یہ مذہبی آزادی اور رواداری کی بے نظیر مثال ہے۔ ایک مرتبہ نجران کا عیسائی وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی تبادلہ خیال کی غرض سے مدینہ آیا۔ آپ نے انہیں مسجد نبوی میں نہایت عزت و تکریم کے ساتھ ٹھہرایا، اور وہ جب اپنی عبادت کے لیے کہیں باہر جانے کے لیے دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اسی مسجد میں آپ اپنے طریقے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں تم ان کو بھی برا مت کہو، ورنہ وہ بھی دشمنی کی راہ سے نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 109۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمان شہداء کی نعشوں کا مصلح کر کے، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ کر کے بے حرمتی کی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی اس رنگ میں بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس کے برعکس آپ کا اسوہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس میں جان نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سفر کیے، کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی انسان کی نعش پڑی دیکھی ہو اور اسے دفن نہ کروایا ہو۔ آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ مسلمان تھا یا کافر۔
جنگ بدر میں ہلاک ہونے والے مشرک سرداروں کی لاشوں کو مشرکین مکہ کھلے میدان ہی میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سب کو ایک گڑھے میں دفن کروا دیا جسے قلیب بدر کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں مشرکین کا ایک سردار نوفل بن عبداللہ مخزومی مقابلے میں ہلاک ہوا۔ مشرکین مکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے گئے بہیمانہ سلوک کی وجہ سے تباً خائف تھے کہ ان کے سردار سے بھی ایسا ہی سلوک نہ کیا جائے۔ انہوں نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ 10,000 درہم ہم سے لے لیں اور نوفل کی نعش واپس کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مردوں کی قیمت نہیں لیا کرتے، تم اپنی نعش واپس لے جاؤ۔ سامعین کرام، مفتو اور مغلوب اقوام سے، بالخصوص جن کے ہاتھوں مدتوں ناقابل بیان تکالیف اور اذیتیں برداشت کی ہوں، ان سے حسن سلوک کرنا تاریخ عالم میں بجوز بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں نظر نہیں آتا۔ مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اپنے باپ کی طرح عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کرتا رہا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عفو عام کے اعلان کے باوجود ایک دستے پر حملہ آور ہو کر حرم میں خون ریزی کا باعث بنا اور اپنے جنگی جرائم کی وجہ سے ہی وہ واجب القتل ٹھہرا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی بیوی ام حکیم جو مسلمان ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی معافی کی طلبگار ہوئی تو آپ نے کمال شفقت سے معاف فرما دیا۔ وہ اپنے شوہر کو واپس لانے کے لیے بھاگی، جبکہ وہ بحری جہاز میں سوار ہونے کو تھا۔ اس کو کھینچ لائی کہ واپس چلو، رسول اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اکرمہ کو اپنی معافی پر یقین نہ آتا تھا۔ تاہم بیوی کے کہنے پر لرزاں و ترساں واپس مکہ آ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اپنے دین پر رہتے ہوئے آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تب اس مشرک اکرمہ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور وہ یہ رواداری اور حسن سلوک دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بہت ہی صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور بے حد حلیم اور بہت ہی کریم ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر! اسلام نبی محمد مصطفیٰ حسن انسانیت حضرت خاتم الانبیاء، نعرہ تکبیر! اسی طرح مجرموں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی تھی، جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی نعش کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا تھا اور ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ کر لاش کا حلیہ بگاڑا اور ان کا کلیجہ چبا کر آتش انتقام سرد کی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت لی تو یہ بھی نقاب اوڑھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے جرائم کی وجہ سے اسے بھی واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں، جب عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ہندہ بھی چادر اوڑھ کر ساتھ آ گئی اور اس نے بیعت کر لی۔ جب وہ اس فقرے پر پہنچی کہ ہم شرک نہیں کریں گی تو چونکہ وہ بڑی تیز طبیعت کی تھی، اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اب بھی شرک کریں گی؟ آپ اکیلے تھے اور ہم نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا۔ اگر ہمارے خدا سچے ہوتے تو آپ کیوں کامیاب ہوتے؟ اور وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے اور ہم ہار گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہندہ ہے؟ آپ اس کی آواز کو پہچانتے تھے، آخری رشتہ دار ہی تھی۔ ہندہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، اب آپ کو مجھے قتل کرنے کا اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، ہاں اب تم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ غرض وہ قوم جو سمجھتی تھی کہ آپ نے سب خداؤں کو کوٹ کر ایک خدا بنا لیا ہے، ان میں اتنا تغیر پیدا ہو گیا کہ ہندہ جیسی عورت نے کہا کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے؟ سامعین کرام، اس موضوع اور مضمون کی مناسبت سے آخر پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مذہبی رواداری اور آزادی ضمیر کے حوالے سے قرآنی تعلیمات اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دوبارہ زندہ و تابندہ کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز کامل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے منصب پر فائز کر کے خاص طور پر ملک کے ہند میں مبعوث فرمایا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی کہ ہندوستان مختلف اقوام و ملل کا گہوارہ ہے، مختلف رنگ و نسل اور مختلف زبانوں اور مذاہب کے پیروکاروں کا وطن ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حسین اور امن بخش تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اس ملک کو مرکز بنایا ہے، اور اسی ملک سے یہ روشنی آج دنیا کے 220 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے اس ملک میں ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں آباد ہیں۔ ان میں اتحاد و اتفاق اور مذہبی رواداری کی تعلیم دیتے ہوئے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پیغام صلح کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا، جس کے چند اقتباسات وقت کی رعایت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے سامعین، ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو باوجود سدا اختلاف کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شراکت رکھتے ہیں، یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں، اور ایسا ہی بباعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونے کے ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں، اور دین و دنیا کے مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضاء بن جائیں۔ فرماتے ہیں، اے ہم وطنوں، وہ دین نہیں جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو، اور نہ وہ انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا، مثلا جو انسانی طاقتیں اور قوتیں آریہ ورت کی قدیم قوموں کو دی گئی ہیں، وہی تمام قوتیں عربوں اور فارسیوں اور شامیوں اور چینیوں اور جاپانیوں اور یورپ اور امریکہ کی قوموں کو بھی عطا کی گئی ہیں۔ سب کے لیے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے، اور سب کے لیے اس کا سورج اور چاند اور کئی ستارے روشن چراغ کا کام دے رہے ہیں، اور دوسری خدمات بھی بجا لاتے ہیں۔ اس کی پیدا کردہ عناصر یعنی ہوا اور پانی اور آگ اور خاک، اور ایسا ہی اس کی دوسری تمام پیدا کردہ چیزوں، اناج اور پھل اور دوا وغیرہ سے تمام قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بس یہ اخلاق ربانی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بنی نوع انسانوں سے مروت اور سلوک کے ساتھ پیش آویں، اور تنگ دل اور تنگ ظرف نہ بنیں۔ پیغام صلح، روحانی خزائن، جلد 23۔ نیز باہمی اتحاد اور اتفاق کی برکتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اتفاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بلائیں جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتی، اور وہ مشکلات جو کسی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتی، وہ اتفاق سے حل ہو جاتی ہیں۔ پس ایک عقل مند سے بعید ہے کہ اتفاق کے برکتوں سے اپنے تئیں محروم رکھے۔ ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلا ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں، یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلا وطن کر دیں، بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ایک پر کوئی تباہی آوے تو دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ جو شخص تم دونوں قوموں میں سے دوسری قوم کی تباہی کی فکر میں ہے، اس شخص کی مثال ہے جو ایک شاخ پر بیٹھ کر اسی کو کاٹتا ہے۔ آپ لوگ بفضل ہی تعالیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو گئے ہیں۔ اب کینوں کو چھوڑ کر محبت میں ترقی کرنا زیبا ہے، اور بے مہری کو چھوڑ کر ہمدردی اختیار کرنا آپ کی عقل مندی کے مناسب حال ہے۔ سامعین کرام، مختلف مذاہب کے مختلف عقائد و نظریات ہو سکتے ہیں، جس کو ہر پیروکار علی وجہ البصیرت تسلیم کرتا اور عمل پیرا ہوتا ہو، اور عقل و انصاف کے دلائل کے ساتھ دوسروں کو قائل کر سکتا ہو۔ یہی مذہبی آزادی کا مفہوم اور مطلب ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو دوسرے مذہبی پیشوا یا ان کے مسلمہ کتب کی اہانت اور تکذیب کی کوشش کرے گا، یہی فساد اور جنگ و جدال کا موجب ہوگا، ورنہ چھوٹے چھوٹے اختلافات باہمی صلح اور اتحاد کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ اسی نکتے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عزیزو، قدیم تجربہ اور بار بار کی آزمائش نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کو توہین سے یاد کرنا اور ان کو گالیاں دینا ایک ایسی زہر ہے کہ نہ صرف انجام کار جسم کو ہلاک کرتی ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ وہ ملک آرام سے زندگی بسر نہیں کر سکتا
جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہبر دین کی عیب شماری اور ازالہ حیثیت عرفی میں مشغول ہو، اور ان قوموں میں ہرگز سچا اتفاق نہیں ہو سکتا جن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یا رشی اور اوتار کو بدی یا بد زبانی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم لوگ دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز بد زبانی نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس قدر دنیا میں مختلف قوموں کے لیے نبی آئے ہیں اور کروڑہا لوگوں نے ان کو مان لیا ہے اور دنیا کے کسی ایک حصے میں ان کی محبت اور عظمت جاگزی ہو گئی ہے اور ایک زمانہ دراز اس محبت اور اعتقاد پر گزر گیا، تو بس یہی ایک دلیل ان کی سچائی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ قبولیت کروڑہا لوگوں کے دلوں میں نہ پھیلتی۔ پیغام صلح۔ پس بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی ضمیر و مذہبی رواداری کے حوالے سے جو تعلیمات دیں اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس کے عملی ثبوت دیے، اور پھر اس زمانے میں آپ کے غلام صادق نے ان تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو زندہ کر کے پیش کیا ہے، اس کی طرف ہم تمام دنیا کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ آج جو انسانیت کو خطرہ لاحق ہے وہ محض ذات پات کی تفریق اور رنگ و نسل کا امتیاز اور پھر جنون کی حد تک مذہبی اختلافات کا نتیجہ ہے، جس نے اس حد تک انسان کو انسانیت سے گرا دیا ہے کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی ہے، اور انسانی دہشت گردی اور خود کش حملوں کے علاوہ انتہائی مہلک ہتھیار اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور معصوم جانوں کے قتل عام کے واقعات آئے دن ہم سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالعزیز آزادی ضمیر اور مذہبی رواداری کے حوالے سے کے متعلق اسلامی تعلیم اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن کریم میں متعدد جگہ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کا ذکر ملتا ہے جس میں غیر مسلموں سے حسن سلوک، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان سے انصاف کرنا، ان کے دین پر کسی قسم کا جبر نہ کرنا، دین کے بارے میں کوئی سختی نہ کرنا وغیرہ کے بہت سے احکام اپنوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے ہیں۔ اس سراپا رحم اور محسن انسانیت اور عظیم محافظ حقوق انسانی کا تو یہ حال تھا کہ آپ جنگ کی حالت میں بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جو دشمن کو سہولت نہ مہیا کرتا ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، آپ کی زندگی کا پل پل اور لمحہ لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ مجسم رحم تھے۔ آپ کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر کوئی دل رحم کے وہ اعلیٰ معیار اور تقاضے پورے نہیں کر سکتا جو آپ نے کیے، امن میں بھی اور جنگ میں بھی، گھر میں بھی اور باہر بھی، روزمرہ کے معاملات میں بھی اور دوسرے مذاہب والوں سے کیے گئے معاہدات میں بھی۔ آپ نے آزادی ضمیر اور مذہب اور رواداری کے معیار قائم کرنے کی مثالیں قائم کر دیں، اور پھر جب عظیم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو جہاں مفتوح قوم سے معافی اور رحم کا سلوک کیا، وہاں مذہب کی آزادی کا بھی پورا حق دیا اور قرآن کریم کی اس حکم کی اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ لا اکراہ فی الدین، مذہب تمہارے دل کا معاملہ ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ تم سچے مذہب کو مان لو اور اپنی دنیا و عاقبت سنوار لو، اپنی بخشش سے سامان کر لو، لیکن کوئی جبر نہیں۔ آپ کی زندگی رواداری اور آزادی مذہب و ضمیر کی ایسی بے شمار روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ باحوالہ خطبہ جمعہ 24 فروری 2006 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کی تمام حکومتوں اور بالخصوص مسلم حکومتوں اور تنظیموں کو بھی ان اسلامی تعلیمات اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ نمونوں کے مطابق آزادی ضمیر اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔